بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے پیارے بچوں، ننھے منھے پھولو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی، آزادی، فتح اور عافیت عطا فرمائے، آمین۔ الاحسان اکیڈمی والے چچا کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہماری کہانی چل رہی ہے حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے بڑے سرداروں، بادشاہوں کے پاس دین کی دعوت بھیجی تو یمامہ کا جو بادشاہ تھا ثمامہ، اس کے پاس بھی بھیجی۔ اس کو مسلمانوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سخت نفرت تھی۔ حضور سے، حضور کے شہر سے، حضور کے ماننے والوں سے، ہر چیز سے نفرت تھی۔ تو جن صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا، ثمامہ نے ان کے ساتھ بڑا برا رویہ اختیار کیا۔ حالانکہ پیارے بچوں، یہ پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ جب کوئی کسی ملک سے ان کا پیغام لے کر آتا ہے، اس کو سفیر کہتے ہیں۔ تو سفیر اگر خود کوئی بری حرکت نہ کرے، خود کوئی غلط بات نہ کرے، تو پھر اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، چاہے وہ دشمن کا سفیر ہو۔ تو یہ تو نبی پاک کے سفیر تھے، لیکن اس نے، ثمامہ نے بہت زیادہ ان کے ساتھ برا رویہ رکھا اور برا سلوک رکھا۔ اس کو یہ غرور تھا کہ میں اتنے علاقے کا سردار ہوں اور میری اتنی قوم ہے اور ہمارے پاس بڑا غلہ ہوتا ہے اور یہ اور وہ۔ تو اس نے کہا بھئی مجھے تمہارے دین کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دین کو میں نہیں مانتا۔ اب اس نے سوچا کہ بھئی یہ لوگ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب یہ ہمیں اپنے دین کی دعوت دینے لگ گئے، تو ان کو کیوں نہ ختم کر دیا جائے۔ تو اس نے سوچا کہ میں خاموشی سے تیاری کرتا ہوں، اچانک حملہ کروں گا مدینے پر اور سب کو ختم کر دوں گا۔ لیکن ظاہر بات ہے اس نے کوئی موقع بھی دیکھنا تھا کہ موقع مناسب ہو تاکہ اس میں وہ کامیاب ہو جائے۔ تو وہ اس موقع کے انتظار میں رہا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا۔ اب مدینے پر تو وہ حملہ نہ کر سکا۔ اصل اس کا منصوبہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، لیکن اس میں اس کو موقع نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس نے سوچا کہ چلو وہ نہیں ہاتھ آتے تو ان کے کوئی ساتھی صحابہ کرام ہی ہاتھ ہیں، انہی کو تکلیف پہنچاؤں، ان کو قتل کروں، ان کو شہید کروں۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کچھ صحابہ کرام جو ہیں ان کو اس نے پکڑوا لیا۔ اس طرف گئے ہوں گے یمامہ کی طرف، یا کہیں مل گئے ہوں گے ان کو، تو پکڑ لیے۔ پھر ان کو بہت دردناک طریقے سے تکلیفیں دے دے کر، اذیتیں دے دے کر، ستا کر ان کو شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اطلاع پہنچ گئی کہ یمامہ کا جو بادشاہ ہے ثمامہ، اس نے صحابہ کرام کو بڑے دردناک طریقے سے شہید کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بات کا اعلان کر دیا کہ بھئی ثمامہ جہاں کہیں ملے اس کو قتل کر دینا ہے۔ مسلمانوں میں اعلان کر دیا بھئی جس کو ثمامہ مل جائے کہیں، بس اس کو قتل کر دو۔ اب یہ اعلان ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انشاءاللہ ہم کہانی کے اگلے حصے میں سنیں گے۔ ہماری کہانی حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا حصہ ختم۔